مفتی نوید عباسی صاحب، دنیا میں اس وقت کافی سارے قوانین موجود ہیں اور قوانین میں تبدیلی و ترقی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے میں اسلام کیوں ایک ہی قانونی نظام کی بات کرتا ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ابھی بتایا گیا کہ یہ موضوع خاص علمی نوعیت کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موضوعات اگر ہم چینل پر بات نہیں کریں گے تو عامت الناس کیسے سمجھیں گے، کیسے اس طرف آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ موضوع آپ لوگوں نے رکھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ قانون، دیکھیے قانون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور ایک اللہ رب العالمین کا بنایا بے ہوا شک قانون بے ہے۔ شک، انسان کا جو بنایا ہوا قانون ہوتا ہے اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ قدیم ترین تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا میں دستیاب جو تاریخ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ کو حمورابی کا قدیم قانون ملے گا، اور ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ اب جو چیزیں دستیاب ہوئی ہیں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کے قانون میں آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی اور آپ کو بری چیزیں بھی ملیں گی۔ اب مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ قصاص کی بات ہے کہ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں قرآن بھی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو یہ جو قصاص ہے اس میں حیات ہے۔ تو اب وہاں پہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے قصاص تو ہے، لیکن آپ نے میری گائے مار دی تو بدلے میں مجھے بھی آپ کی گائے مارنی ہے۔ اب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کی گائے قتل کروں میں آپ کو معاوضہ دے دوں، ظاہر ہے کہ کچھ تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ انسان اس میں اپنی سہولت کے لیے تبدیلی، اچھا، تغیر و مجھے تبدل اسی کرتا رہتا ہے۔ پہ بلڈ منی بھی ہے، مطلب اگر نہیں، کہیں خدا نہ یہ اسی خواستہ، کی بات، ہاں قصاص 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 میں، وہی ہے، قصاص تو وہی اس میں چیز ہے۔ انسان کے ساتھ بھی اگر خدا نہ جی خواستہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس میں بھی بلڈ منی آتی ہے نا؟ جی، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ قرآن کا ایک اصول ہے الگ۔ ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ نے ایک قانون بنایا ہے، یہاں تو لکھا ہوا قرارداد مقاصد میں کیا ہے کہ قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن عملاً کیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے لیے سہولت کے لیے نئے نئے قوانین بناتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ قانون بنائے، وہ اپنے لیے الگ بنائے گا، عوام کے لیے الگ بنائے گا، اوروں کے لیے الگ بنائے گا۔ یعنی یہ تفریق جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ قانون بندے نے بنایا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام کیا ہے کہ قانون اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور وہ قانون کتاب اللہ ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ نے شہیدی صاحب سے بھی سوال کیا، تو یہ دو بنیادی چیزیں، ان بنیادوں پر ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ان بنیادوں پر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں بھی سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جو ہے نا وہ گورنر بنا کر بھیجا اور پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں کے حکمران ہیں، آپ کے پاس لوگوں کے مسائل آئیں گے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے کلام سے فیصلہ کروں گا، بے کتاب اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر کلام اللہ میں تمہیں نہ ملے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام اللہ میں نہیں ہے، اللہ کا کلام تو وہ ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، لیکن یہ ہماری سمجھ ہے، یہ ہماری عقل ہے کہ وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہاں نہ پاؤں گا تو میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں بھی نہ ملے تو کہا میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اور اس رائے میں میرا ذاتی دخل نہیں ہوگا، رائے بھی میں قرآن اور سنت پر پیش کروں گا اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو دعا دی، اور بڑے خوبصورت انداز میں دعا دی ہے۔ وہ دعا ذرا آپ کتابوں میں پڑھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اہل علم کی کتنی قدر کرتے تھے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ بنیاد قرآن ہے اور سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کو قرآن اور سنت سے واضح طور پر رہنمائی نہیں مل رہی آپ کے مطابق، تو آپ اپنا فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے میں آپ غلطی نہیں کریں گے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ نے صحیح طرف جانا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے اس منزل تک پہنچتے ہیں وہاں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ جو آپ نے جدوجہد کی ہے نا، یہ جو کوشش کی ہے، جتنے دن آپ نے لگائے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے علم کلام، علم بدیع، آپ نے فلسفہ، منطق، تمام علوم کو، صرف، نحو،
جن جن علوم کا شہیدی صاحب نے ذکر کیا، وہ سارے علوم آپ نے استعمال کر کے مسئلے کا استنباط کیا، تب بھی اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی پر اللہ کی بارگاہ سے معافی ہے، اور یہ جو آپ نے شب و روز کوشش اور کاوش کی ہے، اس کوشش و کاوش پر آپ کو ثواب ہے۔ تو انسان جو قانون بناتا ہے نا صاحب، اس میں وہ اپنی سہولت دیکھتا ہے، اپنی رعایا کی وہ سہولت اس طرح سے نہیں دیکھتا، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون وہ ہے جس میں کالا، گورا، سفید جو بھی ہیں دنیا میں قومیتیں، بڑا چھوٹا سب برابر ہیں، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلام اللہ یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اور ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے۔ رہ گیا معاملہ آگے اجتہاد کا، تو جو اجتہاد ہمارے ائمہ نے جن کی طرف اشارہ ہوا، یہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں مجتہدین ہر دور میں رہے ہیں، اور مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ اہل الرائے نہیں ہوتے، انہیں اہل الرائے کا طعنہ دیا جاتا ہے، وہ ہوتے بنیادی طور پر اہل قرآن ہیں، اہل سنت ہیں، اور اہل قرآن اور اہل سنت ہو کر وہ اپنی رائے حضرت معاذ بن جبل کی طرح کوشش کر کے وہ کسی مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اجتہاد کا مسئلہ ہے، تو اصول فقہ بنیادی طور پر یہ ہم سب کے ہاں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم مسائل تک رسائی حاصل کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم امام صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے ہیں۔ امام صاحب ہوں یا آپ جیسے دیگر فقہا ہوں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام کو خود اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب دین کی سمجھ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ کس کو عطا فرمائی ہے؟ ہم کسی کا جب یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، تو کسی دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عظمت و فضیلت بیان کرنا ہوتا ہے دوسروں کے احترام کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام کے امت میں دین کی سب سے زیادہ سمجھ اللہ رب العالمین نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہے، اور کئی مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے کہا، لولا علی لعلی کا عمر، علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہوتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاویہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شان علی انہوں نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے ائمہ جو ہیں وہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن اور سنت کو، پھر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ کس کے پاس جانا چاہیے، ان کے ہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ 2 مفتی ہوتے ہیں، یعنی 2 لوگ مجتہد ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے لگ جائے۔ مفتی کا لفظ جب آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب میری کوئی مشکل حل کریں گے۔ مفتی مجتہد نہیں ہوتا، وہ مجتہد مطلق نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے ناظرین کے بھی۔ مفتی کا کام ہوتا ہے جو کچھ قرآن، سنت اور فقہ میں بیان ہوا ہے، جو ہمارے اصول ہیں، ان اصول کو پیش نظر رکھ کر سائل کے سوال کو سنے اور سن کر اس کا جواب دے دے، یہ اس کا کام ہے۔ وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ جواب دینے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اجتہاد کا وہ درجہ ہے کہ جب کسی زمانے میں لوگوں کو مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کا اجتہاد ایک ہو جاتا ہے مجتہدین کا، تو اس پر پوری امت کا اجماع ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کا پہلا اجماع جو ہوا ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کے مسئلے میں ہوا ہے۔ امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ پر ہوا ہے۔ امت کا جو پہلا اجماع، اس سے بھی پہلے ہم چلے جائیں تو وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہوا ہے۔ سب سے پہلے اجماع امت حضور علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ اجماع ہے، اور پھر اجماع ہر علاقے کا بھی مختلف ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پھر عرض کر دوں، مفتی مجتہد نہیں ہوتا، اس کو آپ مجتہد نہ سمجھیں، وہ آپ کے سوال کا جواب دینے والا ہوتا ہے۔ مجتہد کی الگ شان ہوتی ہے، اور وہ زمانے کے سارے مسائل کو سامنے رکھ کر
کسی مسئلے میں تمام لوگوں کی میٹنگ بلا کر یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تنہا کسی مسئلے پر فیصلہ نہیں کرتے. آج لوگ یہ بھی طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے پیش نظر حدیث نہیں ہوتی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تو ثلاثیات تھی، یعنی صرف 2 سندوں سے روایت ان کے پاس ہوتی تھی اور مضبوط سند کے ساتھ ہوتی تھی. اہل بیت اطہار کی اسناد ان کے پاس ہوتی تھی. حضرت امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں اور پھر حضرت امام باقر سے وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں لولا سنتان لعلک النعمان، وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جب وہ فیصلہ کرتے تو آپ کے ساتھ قاضی یوسف بھی ہوتے، آپ کے سامنے امام محمد بھی ہوتے، آپ کے سامنے امام ظفر بھی ہوتے اور دیگر ائمہ ہوتے، اور پھر وہ کسی مسئلے پر فیصلہ کرتے اور وہ پھر بھی کہتے کہ اگر میری بات تمہیں لگے کہ قرآن اور سنت سے کہیں متصادم ہے تو میری بات کو چھوڑ دینا، لازم ہے قرآن اور سنت کو پکڑنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.